اب وہ فرشتہ جو مأمور ہے اس بات پر کہ کس کی عبادت کو قبول کرنا ہے، کس کو نہیں لینا ہے، کس کی عبادت کو لینا ہے، یعنی آپ کی اصطلاح میں ایکسیپٹ کرنا ہے، کسی کو نہیں کرنا ہے، قبول کرنا نہیں کہ اس کی مرضی۔ اب وہ فرشتہ کیا کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ اضربوا بهذا العمل وجہ صاحبہ، اب یہ عمل روشن، واضح، چمکدار پڑھے گیا، فرشتہ قبول کرنے والا جس نے لینے دستخط کرنا لاؤ، وہ کہتے ہیں اس کو لے جاؤ، جس نے یہ عمل انجام دیا ہے اس کے منہ پہ مارو۔ اضربوا بهذا العمل وجہ صاحبہ، جس نے عمل کیا ہے اس کے منہ پہ مارو۔ امرنی ربی، میرے پروردگار نے مجھے حکم دیا ہے، امر کیا ہے، اللہ ادا عمل من یغتاب الناس، کہ میں اس کے عمل کو آنے نہ دوں، آگے جانے نہ دوں جس نے لوگوں کی غیبت کی ہے۔ اعمال پہ کیا کیا اثر پڑتا ہے، تو بعض باتیں کل آپ کی خدمت میں عرض کی، روایات کی نظر میں غیبت کے بارے میں تو ایک چیز عرض کی کہ حد کے آبروی مومن، ایک مسلمان کی آبرو ریزی کرنا یہ ربا خواری سے بھی بدتر گناہ ہے، غیبت سے بھی بدتر ہے، اور فرمایا کہ غیبت زنا سے بھی بدتر ہے، اور غیبت کرنا مردہ انسان کے گوشت کھانے کے مترادف ہے، یہ بھی عرض کیا، اور یہ بھی کہ غیبت کرنے سے انسان کے اعمال ضائع بھی ہو جاتے ہیں اور کسی اور کے کھاتے میں بھی جاتا ہے، اور ممکن ہے کہ دوسرے کے کھاتے سے گناہ آپ کے کھاتے میں لکھے جائیں، یہ نقصانات۔ اور ایک اور بری چیز یہ کہ غیبت کرنے سے انسان تحت ولایت خدا سے خارج ہو جاتا ہے، خداوند اسے شیطان کی سرپرستی میں دے دیتا ہے، یعنی انسان کا سرپرست شیطان بن جاتا ہے، یعنی انسان کو چلانے والا شیطان بنتا ہے، یعنی خداوند اپنا ہاتھ کسی حد تک پیچھے کھینچ لیتا ہے کہ اب خدا نہیں چلاتا اسے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، خداوند مومنین کا سرپرست ہے۔ کیا کرتا ہے خداوند؟ ظلمات سے، تاریکی سے، گمراہی سے، یہ ساری ظلمات ہیں، کفر و نفاق و بدبینی وغیرہ سے نکال کر نور کی طرف لے آتا ہے۔ والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت، وہ لوگ جو کافر ہیں ان کے سرپرست طاغوت ہیں، طاغوت میں شیطان، دجال سب شامل ہیں۔ وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ یخرجہم من النور الی الظلمات، لوگوں کو ہدایت سے گمراہی کی طرف لے جاتے ہیں، روشنی سے تاریکی کی طرف لے جاتے ہیں۔ یعنی یہ جا بجائی یہ ولایت میں یہ ہے کہ خداوند متعال جب اسے اپنی ولایت سے نکال لیتا ہے، یعنی شیطان اس کا سرپرست بن جاتا ہے اور شیطان پھر اسے چلا لیتا ہے۔ یہ بھی عرض کیا۔ آج جو عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ انسان اگر غیبت کرے تو اس کی عبادت میں کمی آ جاتی ہے، عبادت کا نقصان ہو جاتا ہے۔ یہ جو ابھی عرض کیا مسجد میں حدیث یہاں بھی موجود، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم الجلوس فی المسجد انتظارا للصلاۃ عبادت، مسجد میں بیٹھے رہنا نماز کے انتظار میں یہ عبادت ہے۔ آپ بیٹھے ہوئے ہیں وضو کر کے، جا نماز میں بیٹھے ہوئے ہیں نماز کے انتظار میں کہ اذان ہو جائے، جماعت قائم ہو جائے تاکہ میں نماز پڑھوں، یہ عبادت ہے۔ یہ آپ اس انتظار میں بیٹھے رہیں، یہ عبادت ہے۔ ما لم یحدث، جب تک کوئی حدث کے دو معنی ہیں، ایک معنی یہ ہے کوئی بات کرنا، دوسرا معنی مبطل وضو کا صادر ہونا، اسے بھی حدث کہتے ہیں، کوئی ایسا کام جس سے وضو باطل ہو جائے۔ تو پیغمبر صاحب نے فرمایا کہ جب تک نماز کے انتظار میں ہے، مسجد میں عبادت میں ہو، اس وقت تک جب تک حدث نہ ہو، تو اب حدث میں سے مراد کوئی بات کرنا ہے یا وضو کا باطل ہونا ہے۔ تو سوال کیا پیغمبر علیہ السلام سے، قیل یا رسول اللہ وما یحدث،
یہ جو حدث ہے یہ کیا چیز ہے؟ حدث یہ کیا چیز ہے؟ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الاغتیاب، غیبت کرنا. غیبت کرنا گویا مبطل وضو کا صادر ہونا ہے. مثلا سو گیا، وضو باطل ہو گیا، چھوٹا بڑا خارج ہو گیا، وضو باطل ہو گیا. یعنی انسان اگر کسی کی برائی کرے، یہ شخص عبادت میں تھا، جب تک عبادت میں ہے، جب تک غیبت نہ عبادت میں، جیسے ہی اس نے غیبت کی، عبادت اس کی ختم ہو گئی، حالت عبادت سے خارج ہو جاتا ہے. کاہش عبادت یہ ہے، یہ غیبت کا نتیجہ ہے. اچھی خاصی عبادت ہو رہی تھی، خارج ہو گئی عبادت سے، اب وہ عبادت میں نہیں ہے. غیبت اعمال کی قبولیت میں مانع ہے. غیبت اعمال کی قبولیت میں رکاوٹ بن جاتی ہے. حضرت آقا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث کے ضمن میں فرمایا، وہ فرشتے جو نگہبان اعمال ہیں، جو ہمارے انسان کے اعمال پہ مأمور ہیں، کہ اس بندے کے اعمال کہ جو اس قدر ہے کہ آفتاب کی طرح چمکتے ہیں، اس کے اعمال اس قدر روشن، صاف، شفاف اعمال ہیں، اور لے جاتے ہیں آسمانوں کی طرف. اس کی نماز کی عبادتیں اس قدر واضح روشن آسمان کی طرف لے جاتے ہیں. اب وہ فرشتہ جو مأمور ہے اس بات پر کہ کس کی عبادت کو قبول کرنا ہے، کس کو نہیں لینا ہے، کس کی عبادت کو لینا ہے، یعنی آپ کی اصطلاح میں ایکسیپٹ کرنا ہے، کسی کو نہیں کرنا ہے، قبول کرنا نہیں کا اس کی مرضی. اب وہ فرشتہ کیا کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ اضربوا بهذا العمل وجہ صاحبہ. اب یہ عمل روشن، واضح، چمکدار، پڑھے گیا فرشتہ قبول کرنے والا جس نے لینے دستخط کرنا لاؤ، وہ کہتا ہے اس کو لے جاؤ، جس نے یہ عمل انجام دیا ہے اس کے منہ پہ مارو. اضربوا بهذا العمل وجہ صاحبہ، جس نے عمل کیا ہے اس کے منہ پہ مارو. انا صاحب غیبت امرنی ربی ان لا ادع عملا من یغتاب الناس یتجاوزنی الی ربی. مجھے یہ حکم ملا ہے، میں غیبت پر مأمور فرشتہ ہوں. خداوند ایک غیبت وہ گناہ ہے کہ ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگا دی ہے کہ کس کا عمل آتا ہے، جس نے غیبت کی ہے اس کا عمل اوپر آنے نہ دو. یہ فرشتہ کہتا ہے کہ انا صاحب الغیبہ، میں غیبت پر مامور ہوں، میرا کام غیبت کی چھان بین کرنا ہے. امرنی ربی، میرے پروردگار نے مجھے حکم دیا ہے، امر کیا ہے، اللہ ادا عمل من یغتاب الناس، کہ میں اس کے عمل کو آنے نہ دوں، آگے جانے نہ دوں جس نے لوگوں کی غیبت کی ہے. یتجاوزنی الی ربی، کہ میں اسے پروردگار کی طرف جانے دوں، مجھے حکم ہے کہ میں جانے نہیں دینا اسے. یعنی غیبت کی ہے اور ہمارا عمل جا رہا ہے، واضح، روشن، ٹھیک ٹھاک عمل جا رہے ہیں. فرشتہ وہاں سے ہو گئے تھے، واپس مارو، اس نے غیبت کی ہے. تو کوشش کریں کہ زبان کو قابو میں، آفات زبان ہے یہ، قابو میں رکھیں، غیبت نہ ہو. اگلا عنوان یہ ہے کہ غیبت کرنے والا جنت سے محروم ہو جاتا ہے. حضرت آقا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تحرم الجنہ علی ثلاثہ، 3 لوگوں پہ جنت حرام ہے، نہیں جا سکتے وہ لوگ. علی المنان وعلی المغتاب وعلی مدمن الخمر. ایک وہ شخص کہ جو منت گزاری کرتا ہے، علی المنانی، علی المنانی، یا منت گزاری ہے یا پھر سخنچین ہے، چغلی کرنے والا، وہ ادھر کی باتیں ادھر. وعلی المغتاب،
ایک غیبت کرنے والا اس کے لیے جنت حرام ہے. وعلی مدمن الخمر، ایک وہ شخص جو دائم الخمر ہے، ہمیشہ شراب پیتا ہے. شرابی تو اسی کو کہیں گے جو ہمیشہ پیتا ہے، ایک دفعہ پینے والے کو تو آپ شرابی نہیں کہہ سکتے. دائم الخمر، اور دیکھیں نا خداوند متعال نے سخنچین کو، شراب خار کو غیبت کرنے والے کے ساتھ ملا دیا. یہ تینوں پہ جنت حرام. یعنی یہ جرم اس لیول کے ہیں، شرب خامر، شراب خاری کے لیول پہ ہیں. خدا بچائے ہم سب کو، کتنا بڑا گناہ ہے. تو ایک تذکر ہے یہاں پر کہ غیبت کرنے والا اگر توبہ کرے تو اس کی توبہ قبول ہے. اگر اس کی توبہ قبول ہو جائے تب بھی وہ آخری شخص ہوگا جو جنت میں جائے گا. توبہ قبول ہونے کے بعد او اللہ عز و جل الی موسیٰ بن عمران، حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ خداوند متعال نے وحی بھیجی ان المغتاب اذا تاب فهو آخر من يدخل الجنہ. اگر غیبت کرنے والا بالآخر پچھتائے اور وہ غیبت کرنا چھوڑ دے اور توبہ کرے اور خداوند اس کی توبہ قبول کرے تب بھی وہ آخری بندہ ہوگا جنت میں جائے گا. سب کے آخر میں، اس کو چھوڑ دو، اس کو روکو، باقی جاؤ، سب کو جانا. اب بالآخر سب سے آخر میں جائے گا. اب نہ معلوم کتنے سالوں کے بعد، شاید کتنے ہزار سال بعد یہ جائے گا جنت میں، سب سے آخر میں جائے گا. تو کیا ضرورت ہے کہ ہم لوگ غیبت کریں؟ انشاءاللہ العزیز خداوند بچائے کہ ہم لوگ اصلا غیبت نہ کریں. اب بعض عنوانات ہیں، پھر آگے انشاءاللہ پڑھیں گے. آج کے لیے کافی ہے. غیبت کے لیے بہت سارے عنوانات انہوں نے لکھے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد.